السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادر مکرم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، یہاں اسٹیج اور حال پر محال میں موجود محترم علماء کرام، معزز سامعین اور قابل قدر باوقار پردہ نشین میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جس عنوان پر مجھے کچھ کہنا ہے وہ ایک اہم عنوان ہے، دعا سے متعلق ہے، اور یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ دعا عبادت ہے، دعا اطاعت ہے، دعا اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، دعا زمین اور آسمان کا نور ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہماری امید، ہماری آرزو، ہماری تمنا ہے، دعا ہمارا آسرا اور ہمارا سہارا ہے، دعا ہمیں اللہ عز و جل سے جوڑنے والی، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرنے والی، اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان بڑھانے والی، اور اللہ رب العالمین پر ہمارے یقین اور بھروسے کو مزید تقویت پہنچانے والی چیز ہے۔ دعا کی اہمیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آئندہ آنے والی باتوں کو 3 حصوں میں بانٹ دوں تاکہ آپ کے سمجھنے اور پھر اسے یاد رکھنے میں ہمارے اور آپ کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت کو واضح کروں گا۔ اس کے بعد میں اللہ عز و جل کے 5 فرامین کی روشنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ عز و جل نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اس لیے دیا کہ دعا عبادت بھی ہے، دعا بندے کو اللہ سے جوڑنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ تو پھر آخر تیسرے مرحلے پر ہم کیوں پہنچتے ہیں، اور وہ مرحلہ ہے کہ آخر ہم میں سے کچھ لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس پوائنٹ پر بھی میں آپ کے سامنے 5 حدیثیں رکھوں گا تاکہ یہ ساری باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں میرے اور آپ کے لیے واضح ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دعا عبادت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا مجھے اور آپ کو کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ میرے رب کی عبادت، یہ میرے رب کی اطاعت ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل کی عبادت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ بندہ اس کے آگے جھک جائے، بندہ اپنی ساری خواہشات اپنے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھ دے، اپنی ہر چھوٹی بڑی آرزو کا مرکز، اپنی ہر تمنا کا محور وہ اپنے وحدہ لا شریک اللہ ذو الجلال والاکرام کو بنا دے۔ تو دعا عبادت ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ میں اگر اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو میرے رب کی میں عبادت کر رہا ہوں، اور میرے رب نے مجھے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ تو جب ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں تو عبادت کر رہا ہوں، تو اس سے مانگ رہا ہوں، تیرے آگے رو رہا ہوں، تیرے آگے گڑ گڑا رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہوئے ہیں، جھولی تیرے آگے پھیلی ہوئی ہے، اور جب تو نے کہا کہ یہ میری عبادت ہے تو اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ دوسری دعا کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو اپنی عبادت کی مختلف شکلیں پسند ہیں۔ اس سے یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، اس کے لیے نماز ہو، بندے کے روزے اللہ کے لیے ہو، بندے کی زکوٰۃ اللہ کے لیے ہو، بندے کا اپنے جیسے مخلوق کے ساتھ اس سے سلوک اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ ان سارے کاموں کو پسند کرتا ہے، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، صلہ رحمی کو، ہر اچھائی کو، ہر نیک کام کو اللہ عز و جل پسند کرتا ہے، اور جسے اللہ پسند کرے وہ تو عبادت ہے۔ لیکن ان تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ترین، بندے کو اللہ سے ہمہ وقت ہر وقت جوڑ دینے والی عبادت اگر کوئی
ہے۔ اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ عزت والی عبادت کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ عز و جل کی یہاں دعا سے زیادہ اہمیت والی، عزت والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ ہر طرح کی عبادتیں کر لیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم وہ عبادت جو بندے کو اللہ کا محتاج بتاتی ہے، بندے کو اللہ کے آگے جھکاتی ہے، بندے کو اللہ کے آگے گریہ نظاری کرنے والا بناتی ہے، اور اللہ عز و جل کو بندے کا تذلل، بندے کا جھکاؤ، بندے کی گریہ نظاری، بندے کا اللہ کے آگے جھولی پھیلا دینا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ جو عبادت محبوب ہے، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ جو عبادت عزت والی ہے وہ دعا ہے۔ تیسری بات، ہم اگر اپنے جیسے کسی بندے سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ اپنا دامن بچاتا ہے۔ آپ چاہے اس سے کسی احسان کی امید رکھیں یا اس سے اپنی کوئی غرض، کسی غرض کا مطالبہ کریں یا آپ اس سے قرض مانگے، ہو سکتا ہے ایک بار وہ آپ کی حاجت پوری کرے، دوسری بار وہ آپ کی ضرورت میں کام آئے، تیسری بار وہ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے، لیکن چوتھی بار وہ آپ سے بھاگنے لگ جائے گا، آپ سے کترانے لگ جائے گا کہ نہیں یہ بندہ تو مجھ سے مانگ لیتا ہے۔ گرچہ آپ اس کا قرض اس کو ادا کریں، گرچہ آپ اس کو اس کے احسان کا بدلہ دیں، لیکن بندہ آپ سے نظر چرانے لگ جاتا ہے۔ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اسی سے مانگے، اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دامن ہمیشہ اسی کے آگے کھلا رہے، ہماری جھولی ہمیشہ اسی کے آگے پھیلی رہے، ہمارے ہاتھ ہمیشہ اسی کے سامنے کھلے رہے۔ اللہ عز و جل سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، مخلوق سے مانگا جائے تو ناراض ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل سے نہ مانگے تو اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ بندے کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر بندوں سے مانگا جائے تو بندے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کیسا الٹا معاملہ ہے، اللہ سے مانگے اللہ خوش، اللہ سے نہ مانگے اللہ ناراض، بندوں سے مانگے بندے ناراض، اور بندوں سے اگر نہ مانگے تو بندے ہم سے ہمارے محتاج ہوں۔ دعا کی چوتھی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ الدعاء لا يرد القدر الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی تقدیر کا جو اٹل فیصلہ کر رکھا ہو تقدیر دعا اسے بدل دے، اللہ عز و جل نے ہماری تقدیر میں موت لکھی ہو دعا اسے بدل دے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بہت سے فیصلے ہماری دعاؤں پر منحصر رکھے ہوتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے دوں گا، اب اگر بندہ نہیں مانگے گا تو اللہ عز و جل اسے نہیں دے گا۔ تقدیر کے بدلنے کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے تقدیر میں کوئی چیز لکھی نہ ہو، سرے سے اللہ عز و جل آپ کو کوئی چیز دینا نہ چاہتا ہو اور آپ کی دعا اللہ کے فیصلے کو بدل دے، جی یہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ دعا آپ کی تقدیر کو یوں بدلتی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے لیے کسی خیر کا حصول، آپ کے لیے کسی شر سے بچاؤ آپ کی دعا پر منحصر ڈیپینڈ رکھا ہوتا ہے۔ اب آپ اللہ عز و جل سے وہ خیر مانگتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو نواز دیتا ہے، اور اگر اب آپ اللہ سے وہ خیر نہیں مانگتے اللہ عز و جل آپ کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیتا ہے۔ اور دعا کی پانچویں اہمیت یہ ہے کہ مصیبتیں تو ایک بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر وفات تک، چھوٹی مصیبتیں بڑی مصیبتیں، جان کی مال کی عزت کی کئی طرح کی مصیبتیں، بیماریاں پریشانیاں ہمارا گھیراؤ کیے رہتی ہیں۔ اب اگر مصیبتوں سے اللہ عز و جل کے فضل اور رحمت کے بعد کوئی چیز بچانے میں ہمارے کام آتی ہے تو وہ ہمارا اللہ سے دعا مانگنا ہے، وہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع فيما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا تو ان مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، دور کر دیتی ہے جو آ چکی ہیں، اور جو مصیبتیں ابھی نہیں آئی تھی آ سکتی تھی، دعا ان مصیبتوں کو بھی اللہ کے فضل سے دفع کر دیتی ہے۔ یہ پانچ فضیلتیں دعا کے تعلق سے یاد رکھیے، جتنا زیادہ آپ ان فضیلتوں اور اہمیتوں پر غور کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا دل آپ کو اپنے اللہ کے آگے جھکنے پر، اپنے اللہ سے مانگنے پر، اپنے اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے اور ضد کر کے اس سے مانگنے پر مجبور کرے گا، اور آپ جتنا زیادہ اللہ عز و جل سے مانگیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کی قدر قیمت اور اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ محترم حاضرین، دوسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ عز و جل نے
ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا. دعا کی اہمیت کے تعلق سے آپ نے 5 حدیثیں 5 دلیلیں سنی. اللہ عز و جل نے دعا مانگنے کا حکم دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا, اللہ عز و جل نے دعا مانگنے کا حکم دیا, ساتھ میں دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا, ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا. اس تعلق سے 5 حدیثیں 5 آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائیے. سب سے پہلی آیت جو ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ مدد مانگنا دعا کی ہی تو ایک قسم ہے. استعانت اللہ سے مدد مانگی جائے دعا ہے, استغاثہ اللہ سے فریاد کی جائے دعا ہے, استعاذہ اللہ عز و جل کی پناہ مانگی جائے, یہ ساری کی ساری دعا کی ہی قسمیں ہیں. اور ہم نے جب یہ کہا اپنے اللہ سے, اپنے مالک حقیقی سے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. پہلے کی 3 آیت خالص اللہ عز و جل کے لیے 3 آیتیں ہیں, لیکن اس کے بعد جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ عز و جل کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ تو میرے بندے کا اپنا حق ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کی مانگ میں پوری کرتا ہوں, اس کی دعا قبول کرتا ہوں. دوسری آیت ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں تو قریب ہوں, اور أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے, مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تیسری آیت اللہ عز و جل فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اپنے رب سے مانگو, چپکے چپکے مانگو, گڑ گڑا کر مانگو, پورے تضرع و عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگو. اور جو لوگ حد سے تجاوز کرتے اللہ عز و جل ان سے محبت نہیں کرتا. آپ دعا میں ایسی چیز مانگے جو آپ کے لائق نہ ہو. دعا میں آپ اللہ سے وہ مانگ لے کہ جو کہ کسی انسان کے لیے مناسب نہ ہو. مثلا کوئی انسان کہ اللہ مجھے نبی بنا دے, نعوذ باللہ, تو یہ ایسی دعا ہے کہ جو بذات خود گناہ ہے, اور یہ دعا میں حد سے تجاوز کی ایک قسم ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے مانگو نا, چپکے چپکے مانگو, گڑ گڑا کر مانگو, اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا کر گڑ ہو کر مانگو, لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ دعا نہیں کرنا جو تمہارے لائق نہ ہو, جس کے تم لائق نہ ہو. اللہ عز و جل حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اپنے رب سے مانگو, اس سے ڈرتے ہوئے مانگو, اس کی رحمت کی امید اور لالچ رکھتے ہوئے مانگو. اور یاد رکھنا کہ زمین کو اللہ عز و جل نے بہت اچھا بنایا ہے, اس میں کسی طرح کا بگاڑ نہ کرنا. اور اللہ عز و جل کی رحمت تو اس پر ایمان رکھنے والے نیک لوگوں سے بہت زیادہ قریب ہے. چوتھی آیت اللہ عز و جل فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. وہ کون ہے کہ اگر کوئی پریشان حال, مجبور, بے بس, بے کس شخص جسے پکارتا ہے, دن کے اجالے میں ہو, رات کی تاریکی میں ہو, لوگوں کی محفل میں ہو, کہیں تنہائی میں ہو, کوئی بھی مجبور پریشان حال جسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. پریشان حال مجبور کی دعا قبول بھی کرتا ہے, اور پھر تم کو زمین کا خلیفہ, زمین کا وارث بھی بناتا ہے. کیا اللہ عز و جل کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے؟ جی نہیں. تم لوگ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور 5ویں آیت ہے جس میں اللہ نے دعا کو عبادت بھی بتایا, دعا مانگنے کا حکم بھی دیا. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے اللہ عز و جل نے ان کو ذلیل کرنے کا اور ذلیل کر کے جہنم میں ڈالنے کی دھمکی بھی دی ہے. فرماتا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. آپ کے رب نے یہ حکم دیا ادعوني استجب لكم, سیدھے سیدھے دعا مانگنے کا حکم اور سیدھے سیدھے دعا کی قبولیت کا وعدہ. مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. میرے اللہ تو نے تو کہا ہے نا مجھ سے دعا مانگو, میں تیری دعا قبول کروں گا. اللہ عز و جل نے حکم دیا ہم دعا مانگے, یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر
تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، اللہ سے نہ مانگنا خود تکبر ہے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، جو اللہ کی عبادت نہ کرے وہی تو سرکش ہے، وہی تو متکبر ہے، وہی تو گھمنڈی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا محتاج نہ سمجھے، جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا بندہ، اللہ عز و جل کا ضرورت مند نہ سمجھے، اس سے زیادہ گھمنڈی، اس سے بڑا متکبر، اس سے زیادہ سرکش اور ضدی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، تو یہ لوگ ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ آپ نے 5 آیتیں سنی، ان 5 آیتوں میں اللہ عز و جل نے دعا مانگنے کا حکم دیا، دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا۔ اب وہ حدیث بھی سنیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی ان یرفع عبدہ الیہ یدیہ ثم یردہما صفرا خائبتین، ہمارا رب تو بہت زیادہ شرمیلا، بہت ہی زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، حیی ستیر، بہت ہی زیادہ شرمیلا ہے، بہت ہی زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ستار اللہ عز و جل کا نام نہیں ہے، ستیر اللہ عز و جل کا نام ہے، جیسے کہ آپ نے اس حدیث میں سنا ان ربکم حیی کریم ستیر، بے شک تمہارا رب تو بہت ہی زیادہ شرمیلا، بہت زیادہ نوازنے والا اور بہت ہی زیادہ پردے ڈھانکنے والا، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے اللہ سے کچھ مانگے تو اسے بہت شرم آتی ہے ان یردہما صفرا خائبتین، کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، نہ مراد لوٹا دے، ناکام لوٹا دے، اپنے بندے کے ہاتھ کو نہ بھرے، اس کی جھولی نہ بھرے، اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اللہ عز و جل کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ اللہ کے شایع نشان نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کو کسی بھی بندے کو اپنے در سے، اپنے دربار سے، اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہم اللہ پر، اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ عز و جل نے کہا مانگو میں قبول کروں گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور مانگو اللہ ضرور دے گا، مانگتے رہو اللہ دیتا رہے گا، نہیں مانگنا تمہاری طرف سے سرکشی کی علامت ہوگی، نہیں مانگو گے اللہ عز و جل ناراض ہوگا، جتنا مانگو گے اللہ عز و جل خوش ہوگا، تمہارا اللہ سے دعا مانگنا تمہاری جھولی مراد بھرنے کے لیے کافی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آئیے اس تعلق سے بھی میں 5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ قرآن برحق ہے، میرے رب کا فرمان برحق ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ اگر قصور ہے، کوتاہی ہے، تو وہ ہماری اپنی ذات میں کوتاہی ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ دعا ہتھیار ہے، لیکن ہتھیار کا دھاردار ہونا ضروری ہے۔ اس ہتھیار کو چلانے کے لیے آپ کے جسم اور آپ کے ہاتھ کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور پھر اس ہتھیار کا صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر لگنا ضروری ہے۔ اگر ان 3 باتیں نہ پائی جائیں تو پھر آپ کے پاس ہتھیار ہوتا رہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے آپ کہیں جا رہے ہو، مثلا اچانک سے آپ کے سامنے سانپ آ جائے، اب آپ ڈر سے وہیں کانپنے لگ جائیں، نہ اس کو مار سکیں، نہ پیچھے بھاگ سکیں، اور پھر یہ کہیں کہ میں تو بچ نہیں سکا، تو یہ آپ کا اپنا قصور ہوگا۔ آپ اس کو مار سکتے تھے، آپ وہاں سے بھاگ سکتے تھے، آپ کسی بھی ذریعے سے اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ تو دعا یقیناً ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار، مومن کو اللہ سے جوڑنے والی سب سے بڑی چیز، دعا مومن کا آسرا، مومن کا سہارا ہے۔ لیکن دعا مضبوط ہو، دعائی مضبوط ہو، اور اس کے بعد تیسری وہ چیز ہے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے کہ جو ہماری دعاؤں کو بے اثر کر دیتی ہو، ایسا کوئی معنی، ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول کیے جانے سے روک دینے والی ہو۔ آئیے اس تعلق سے میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 5 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دلیل سے آپ کے سامنے آئیں
تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ میرا رب تو دعا قبول کرتا ہے، کوتاہی میری اپنی ہے، قصور میرا اپنا ہے۔ جب ہم اپنے قصور کو جانیں گے، جب ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس ہوگا، تو یقیناً ہم ان ساری کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو دور کرنے کی، ان خامیوں پر قابو پانے کی اور ان بیماریوں سے نکل جانے کی کوشش کریں گے۔ اور جب کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہم اپنی کوشش میں سچے اور لگن میں پکے ہوتے ہیں، تو اللہ عز و جل ضرور بضرور ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ سب سے پہلی برائی یا دعا کی قبولیت کی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حرام کمائی، حرام کھانا، حرام غذا، حرام خوراک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المرسلین بما امر به المؤمنین فقال یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر يرفع الیہ یدیہ یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ عز و جل طیب ہے، پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے۔ اللہ عز و جل طیب ہے اور طیب پاکیزہ حلال صاف ستھری چیز کو، صدقے کو، خیرات کو، عبادت کو، دعا کو وہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ اس نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ جان لیجئے کہ نیک اعمال کا سیدھا سیدھا تعلق حلال روزی سے ہے۔ آپ کی روزی حلال ہوگی، انشاءاللہ اعمال نیک ہوں گے۔ اگر روزی میں کوئی برائی اور حرام چیز ہوگی تو اعمال بھی اسی اعتبار سے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یاد رکھنا تم جو بھی کرتے ہو میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور اس نے اپنے مومن بندوں کو بھی یہی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مومنو، ہم نے تمہیں حلال اور پاکیزہ جو روزی دی ہے اسی میں سے کھانا، اور اگر واقعی اللہ عز و جل کی عبادت گزار ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا تعلق حلال روزی سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شکر گزاری کا تعلق بھی حلال روزی سے ہے۔ اگر آپ کی روزی حلال ہوگی تبھی آپ اللہ عز و جل کے شکر گزار بن سکیں گے، اور اگر آپ کی روزی حلال نہیں ہوگی تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں گے بہت سے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کہ جن کو اللہ عز و جل نے بہت نعمتیں دی ہوں گی، لیکن مجال ہے جو کبھی کلمہ شکر زبان پر آ جائے، کوئی بھی پریشانی ہو، ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہوں، ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہوں، گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو ناشکری کے الفاظ ہیں۔ اور یقین جانیے اگر کوئی بندہ ہمیشہ ناشکری کرتا رہتا ہو اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود، تو آپ جان لیجئے کہ اس کی روزی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھوٹ ضرور پایا جاتا ہے۔ اگر روزی حلال ہوگی تو اعمال نیک ہوں گے، اگر روزی حلال ہوگی تو انشاءاللہ آپ اللہ عز و جل کے سچے شکر گزار ہوں گے۔ ہمیشہ ہر حال میں اللہ عز و جل کی تعریف اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اللہ کے شکر اور کبریائی کا ہی ترانہ آپ کی زبان سے نکلتا رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بیچارہ مسافر ہے، کہیں دور دراز سفر میں ہے، پریشان حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، نہ اس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ اور نہ اس کے آس پاس کوئی شخص جو اس کا مددگار ہو۔ ایسی بے چارگی کے، ایسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے رب اللہ عز و جل کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے اللہ میرے رب، میری دعا قبول کر، میری پریشانی دور کر، میری تکلیفیں تو مجھ پر رحم فرما۔ وہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے۔ آدمی مسافر ہے، پریشان حال ہے، اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، اس کو اس کی صفات سے پکارتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تو دعاؤں کی قبولیت کے اہم اسباب میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذرا سنیے تو صحیح، ذرا ٹھہریے تو صحیح،
اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی حرام کمائی سے ہے، اور اس کی خوراک، اس کی غذا سب کچھ حرام کا ہی تو ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جب وہ بندہ حرام کمائی سے پیٹ بھر کر، حرام کمائی کا لباس پہن کر، حرام کمائی سے تر تازہ موٹا تازہ ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے بندے کی عبادت، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ کو اپنی دعا میں قبولیت کے آثار نظر نہ آ رہے ہو تو ذرا اپنی کمائی پر غور کیجئے، اچھی طرح سے دیکھیے کہ کہیں چور دروازے سے بینک کا سود تو آپ کے گھر میں نہیں آ رہا ہے، کہیں آپ نے حرام کمائی کے چور دروازوں کو اپنے لیے کھول نہ رکھا ہو، کہیں آپ نے کسی حرام ذریعے کو اپنے لیے جائز ذریعہ آمدنی نہ سمجھ رکھا ہو۔ فوری طور پر اپنا محاسبہ کیجئے، اور انشاءاللہ اگر آپ اپنا جائزہ لیں گے اور اگر آپ سچے ہوں گے، اللہ عز و جل ضرور بضرور آپ کے اندر جو کوتاہی ہوگی اس کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ دوسری رکاوٹ، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو ایک امتیازی خصوصیت دی، اس مشن پر لگایا جو انبیاء کا مشن ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت کا کام، بھلائیوں کی ترغیب دلانا، برائیوں سے روکنا۔ اللہ نے خود فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے اچھی امت ہو، تمہیں اس دنیا میں تمہارے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، پوری مخلوق کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم وہ اچھے لوگ ہو کہ خود بھلائیاں کرتے اور دوسروں کو بھلائیوں کی ترغیب دیتے ہو، خود برائیوں سے رکتے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے رکنے کا حکم دیتے ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تو اس امت کی خصوصی اور امتیازی شان ہے۔ اگر یہ امت امر بالمعروف میں نہی عن المنکر میں کوتاہی کرے تو یہ بھی دعاؤں کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تم بضرور بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، بھلائیوں کی رغبت اور ترغیب دلاتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، برائیوں سے روکنے کا کام انجام دیتے رہو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو۔ اور مومنوں کی امتیازی شان یہی تو ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومنین مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور سچے خیر خواہ اور مخلص دوست ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس فریضے کو ترک کیا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا چھوڑ دیا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا کہ وہ جانے ان کا کام جانے، تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس فریضے سے روگردانی کی تو یقیناً اللہ عز و جل اپنے پاس سے تمہیں ایسی سزا میں مبتلا کرے گا کہ پھر دعائیں مانگتے رہ جاؤ گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں اپنے پورے سماج پر نظر ڈالنا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بس ہمیں اپنی ذات کی فکر لاحق ہو گئی ہو، ہمارے پڑوس میں کوئی شخص برائیاں کرتا ہو، بھلائیوں میں پیچھے رہتا ہو، ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال نہ ہو، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے سگے سمبندی برائیوں میں مبتلا ہو، نیکیوں سے دور ہو اور ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہ ہو، ہم خود اپنی بھلائیاں نیکیاں کر لینے کو کافی سمجھے، لوگوں کی نیکی کے حریص نہ ہو، ہم برائیوں سے اپنی ذات کو روک لینا کافی سمجھے، لوگوں کا برائی سے رک جانا ہمیں عزیز نہ ہو، تو پھر اللہ عز و جل کے یہاں بھی ٹک فار ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے لیے خیر کو نہیں چاہا، آپ نے اللہ کے بندوں کو خیر کی طرف راغب نہیں کیا، اللہ بھی اپنے پاس کا خیر آپ کو نہیں دیتا، آپ نے لوگوں سے شر کو دور نہیں کیا، اللہ عز و جل بھی پھر آپ کے شر کو دور نہیں کرتا۔ دعا یہی تو ہے، یا تو کوئی خیر مانگا جائے یا کسی شر سے اللہ کی پناہ اور امان مانگی جائے، تو آپ نے جب لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا تو الجزاء من جنس العمل، ٹیک فار ٹیک، جیسے کو تیسا، اللہ عز و جل بھی پھر آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے اور اللہ عز و جل کی یہاں سے آپ کی دعائیں رد ہونے لگ جاتی ہیں۔ تیسری رکاوٹ ہے آپ کی لاپرواہی، آپ کی دعاؤں میں خلوص کا نہ ہونا، سچی لگن کا نہ ہونا، توجہ کا نہ ہونا، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے نہ مانگنا۔
نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ فان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، اللہ سے دعا کی قبولیت کی پوری امید رکھتے ہوئے دعا مانگو کہ میں میرے رب سے مانگ رہا ہوں، میرا رب مجھے خالی نہیں لوٹائے گا، میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرا رب میری جھولی ضرور بھر دے گا۔ اور زکریا علیہ السلام کو تو یاد کیجئے، انہوں نے یہی کہا تھا وما كنت بدعائك رب شقیا، میرے رب مجھے تجھ سے اولاد کی تمنا، اولاد کی دعا کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے مانگنے کے بعد کبھی بھی محروم نہیں رہا، نہ مراد نہیں لوٹا۔ آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیے اس یقین، بھروسے اور اعتماد کے ساتھ کہ میرا اللہ، میرا رب، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق ضرور بضرور میری دعا قبول کرے گا۔ جتنا زیادہ آپ کا اپنے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا، انشاءاللہ دعا اتنی ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اللہ عز و جل کی رحمت کو کھٹکھٹائے گی اور اللہ عز و جل آپ کی اپنی رحمت سے آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور یہ یاد رکھو، اللہ عز و جل اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جسے کوئی پرواہ نہ ہو، کوئی توجہ نہ ہو، زبان سے کیا الفاظ نکل رہے، دل ساتھ نہ دے رہا ہو، دل میں کیا خیال ہے، زبان سے وہ الفاظ ادا نہ ہو رہے ہو، دماغ ہمارا بازار میں ہو، دل ہمارا گھر میں ہو، زبان سے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہو، ایسی لاپرواہی سے مانگی گئی دعا، بے توجہ بے دھیانی سے مانگی گئی دعا، یہ تو آپ یہ بتاتی ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ دے تو دے، نہ دے تو نہ دے۔ تو یہ ایسی بے پرواہی سے، اتنی زیادہ عدم اخلاص سے مانگی گئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو ضروری ہے کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص ہو، مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو صرف اللہ سے مانگو، دینے والا وہی ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو، اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور جب مانگو تو پوری امید کے ساتھ، اپنے رب پر بھروسے اور ایمان کے ساتھ مانگو، میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرا رب مجھے ضرور بضرور دے گا۔ دعا کی قبولیت کی امید اور ایمان کے ساتھ مانگو، بے توجہی، بے دھیانی، لاپرواہی، بے پرواہی سے نہ مانگو، ورنہ اللہ عز و جل ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو ذرا دھیان دیجئے، دعائیں تو مانگتے ہوں گے، لیکن بس ایک فارمیلٹی کے طور پر اگر آپ نے مانگ لی، اللہ عز و جل کو فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عز و جل کو آپ کی نیت کے سچے ہونے اور آپ کے جذبے کے پکے ہونے کی ضرورت ہے، آپ کے ایمان کی اس سے ضرورت ہے، آپ کا ایمان، آپ کا توکل، آپ کے جذبے کی سچائی، آپ کی نیت کی پاکیزگی اللہ کے یہاں آپ کی دعا کو قبول کرواتی ہے۔ چوتھی رکاوٹ ہے گناہ کی دعا کرنا۔ دعا تو خیر کی ہوتی ہے، دعا تو اچھائی اور بھلائی کی ہوتی ہے، دعا تو اللہ عز و جل کے پاس سے اس کا خیر بھلائی، اس کے خزانوں میں سے کچھ مانگا جاتا ہے اور برائیوں سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اب یہ بندہ تو الٹا کرے کہ اللہ سے خیر نہ مانگے بلکہ گناہ مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال العبد يستجاب له ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم، کہ بندے کی دعا ضرور بضرور قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینے کی دعا نہ مانگے۔ تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ عز و جل سے کسی گناہ کا سوال کر رہے ہو، اپنی دعاؤں میں کوئی ایسی چیز، ایسی بات مانگ رہے ہو کہ جو دراصل ہماری شریعت کی روح کے منافی ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی ہو، تو اللہ عز و جل گناہ کی دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ تو رحیم خیر کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ دعا قبول کرے گا کہ اللہ مجھے گناہ کرنے دے، گناہ کے راستے میرے لیے آسان کر؟ جی نہیں، اللہ عز و جل ایسی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور پانچویں برائی جو دائی کے اندر پائی جاتی ہے، دعا کرنے والے کے اندر، وہ یہ ہے عجلت کرنا، گڑبڑ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل، قیل یا رسول اللہ وما الاستعجال، قال یقول دعوت فلم ارى يستجاب لي ثم يستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء۔ جب تک بندہ دعا کی قبولیت کے آثار دیکھنے میں عجلت نہ مچائے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کے آثار دیکھنے میں، قبولیت کے آثار دیکھنے میں عجلت مچانا کیا ہے، گڑبڑ کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے دعا مانگ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، مگر مجھے قبولیت کے آثار ہی نظر نہیں آتے۔ ہم میں سے کتنے بہت سے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں 10 سال سے دعا مانگ رہا ہوں، قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ اپنی رحمت سے قبول کرے گا؟ کیا آپ کی اللہ عز و جل پر کوئی اجارہ داری، زور زبردستی ہے؟ آپ اللہ ابھی قبول کر اور اللہ آپ کا محتاج ابھی قبول کر لے؟ جی نہیں۔ تو بندہ اس وقت
دعا سے مایوس ہو جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، دعا تو امید ہے، دعا تو اجالا ہے۔ آپ اپنے اجالے کو اندھیرے میں نہ بدلیے، آپ اپنی امید کو مایوسی میں مت بدلیے۔ یہ 5 باتیں یاد رکھیے، اگر یہ 5 ان میں سے کوئی بھی بات آپ کے اندر ہو تو سمجھ لیجیے کہ یہی وہ برائی ہے، یہی وہ بیماری ہے جو آپ کی دعا کو قبول ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ حرام مال کھانا، عجلت کرنا، جلدی مچانا، گناہ کی دعا کرنا، رشتہ داری توڑنے کی دعا کرنا، اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یا پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دینا، یہ وہ برائیاں ہیں جو ہماری دعاؤں کو اللہ کی قبول ہونے سے رکوا دیتی ہیں۔ اب ایک آخری بات سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اگر اللہ سے خلوص کے ساتھ اور ان 5 برائیوں سے بچتے ہوئے دعا مانگتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ عز و جل اس کی دعا ضرور بضرور قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس لیے امید رکھیے دعا اور اللہ کی رحمت کا دامن نہ چھوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد يدعو بدعوة الا يستجيب الله له باحدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته في الدنيا، واما ان يدخر له في الاخره، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ بھی اپنے اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا 3 مختلف شکلوں میں قبول کرتا ہے۔ یا تو اس نے جو دعا مانگی ہو اسے وہ دعا، اس کی دعا قبول کرے، اسے اس خیر سے نواز دے، یا جس برائی سے پناہ مانگی ہو اللہ دعا قبول کرے، اس برائی سے اسے پناہ دے دے۔ یا تو یہ ہے کہ اس نے کوئی دعا مانگی تھی خیر کی، لیکن ایک بڑی مصیبت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی تو اللہ عز و جل نے اسے وہ خیر تو نہیں دیا جو اس نے مانگا تھا، لیکن ایک بڑی مصیبت اس کے پیچھے آ رہی تھی، اللہ عز و جل نے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی ایک شکل ہے۔ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ کتنی مصیبتیں ان دعاؤں کی برکتوں سے ہم ٹل جاتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا تھا ہم کو نہیں ملا۔ اور تیسری سب سے اچھی شکل یہ ہے ان يدخر له في الاخرہ، کہ آپ نے دنیا میں دعائیں مانگی دعائیں مانگی دعائیں مانگی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعائیں قبول کی، مگر کیسے؟ آپ کے لیے ان ساری دعاؤں کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا گیا کہ جب آپ اپنے اللہ کے یہاں پیش ہوں گے تو آپ نے جو دنیا میں مانگا تھا وہ تو فنا ہونے والا تھا، آخرت میں اللہ ہمیشہ کا باقی رہنے والا اپنا انعام، ہمیشہ کی باقی رہنے والی نعمتیں ان دعاؤں کے ذریعے آپ کو ان سے نوازے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ ضرور بضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان مضبوط ہو، اللہ سے دعا کی قبولیت کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور کثرت سے اسی سے دعائیں مانگنے کی اور اس کے لیے توحید کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔